کے اندر جو مضامین ہیں وہ انتہائی اہم، انتہائی مزیدار، انتہائی لطیف اور آخرت کے موضوع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے موضوع پر اور جنت کی نعمتوں کے موضوع پر وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پر جو مضامین ہیں سورۃ الکوثر کے اندر جمع ہے۔ کوشش ہوگی میں اس میں سے کچھ چیزوں کو بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس درس کے سلسلے کو جاری رکھے۔ جو بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی ہو، انشاءاللہ اس درس کو ہم جاری رکھیں گے۔ یہ اتوار ہے اور اس سے اگلی مرتبہ اتوار کو ہوگا، پھر ہفتے کے دن ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ تو بس یہ اتوار تھوڑا سا کچھ مسئلہ تھا تو اس اتوار کو کیا، پھر اگلی اتوار کو ہوگا تو اس کے بعد سے انشاءاللہ ہفتے کی رات کو ہی انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ جب کوئی مسئلہ ہوا تو ایک ہفتہ پہلے اطلاع کر دیں گے یا اپنا فون نمبر دے دیا کریں تو ان کو ہم اطلاع کر دیں گے کہ یہ کبھی اگر تاریخ تبدیل کرنا پڑی کسی مسئلے کی وجہ سے تو کوشش یہ ہو کہ اس درس میں کوئی ناغہ نہ کرے۔ قرآن مجید سمجھنے کی یہ کوشش ہے۔ اللہ رب العزت یہ میری بھی کوشش قبول فرمائے، آپ حضرات کی کوشش بھی قبول فرمائے۔ کم سے کم قیامت کے دن اللہ کو یہ عرض کر سکیں گے، اے اللہ کہ ہفتے میں ایک دن ہم قرآن سمجھنے سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص قرآن سیکھنا شروع کر دیتا ہے، یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، سیکھنا شروع کر دیتا ہے، تعلم کا لفظ ہے اور اس کے اندر حفظ بھی آ جاتا ہے اور سیکھنا بھی آ جاتا ہے۔ اب اس نے اگر ایک آیت ہی یاد کی ہوتی ہے تو اس کا آگے ارادہ ہوتا ہے یاد کرنے کا، سیکھنے کا، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت قبر میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، حساب کتاب لینے کے لیے نہیں بھیجتے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ میرے بندے کو باقی قرآن بھی سکھاؤ، جاؤ میرے بندوں کو باقی قرآن بھی سکھاؤ، اس نے سیکھنا شروع کیا تو اب اس کو مکمل کرو۔ تو یہ قرآن سیکھنا اللہ نے اسی لیے فرمایا، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ تو یہ قرآن سیکھنے کی محنت ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ غالباً 6واں درس ہے اور تمام درس کے اندر مختلف چیزیں آئی ہیں اور ایسے ہی پورے قرآن میں مختلف چیزیں۔ میں مسجد کے اندر جو درس دے رہا تھا تو اس کے اندر سورۃ الاعراف تک تقریباً ہر روز مختلف مضمون ہے۔ میں ریکارڈنگ بھیجتا رہتا ہوں، آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہوں گے بہت اچھے حضرات۔ تو مختلف مضامین ہیں، ہر قسم کے، ہر نوعیت کے مسائل ہیں اور یہ جو درس ہوتا ہے یہ تھوڑا تفصیلی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو زندگی میں ہماری نظر سے اوجھل ہیں وہ چیزیں میں ضرور عرض کروں ساتھ اس کے، چونکہ موقع ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ساری تصویر ہمارے سامنے آ جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں اور بعض قرآن مجید ایسے ہوتے ہیں اور میرے سامنے بھی جو قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے یہ ایسے کہ اس میں صرف ایک لائن کے اندر پوری سورت آ گئی۔ مسئلہ سمجھ لیں، نماز کے اندر جو قرأت فرض ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرأت کرنا واجب ہو جاتا ہے تو وہ جو قرأت ہے وہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کم سے کم اتنی قرأت ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین چھوٹی آیات ہے۔ کوئی کہے گا نہیں بھائی القاریہ والعصر اور والفجر، یہ تین آیتیں ملا لو سب سے چھوٹی آیت بن جاتی ہیں۔ ایک سورت میں جو یکجا ہے، وہ جو مکمل سورت جن 3 آیات پر محیط ہے وہ صرف سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے اور یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک شاعر تھا، اس کو کفار نے یہ پیسے دیے، کہا 6 مہینے کا راشن ہماری طرف سے لے لو اور بیٹھ کے اشعار بناؤ اور ایسے اشعار بن جائیں کہ جو قرآن کا مقابلہ کریں۔ میں کہا ہاں اگر 6 مہینے کا راشن مجھے دے دو گے تو میں بناتا ہوں ایک قصیدہ۔ چنانچہ اس نے بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا، بہت مانا ہوا شاعر، بڑا مانا ہوا شاعر، تو اس نے شروع کیا، لکھتا گیا، لکھتا، پڑھتا، لکھتا، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، 6 مہینہ لگا رہا۔
6 مہینہ اشعار بنانے کے بعد اس نے ایک کلام تیار کیا اور لے کر باہر نکلا. جب باہر نکلا تو ایک جھونپڑی سے ایک بچی کی آواز آ رہی تھی. وہ پڑھی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. واپس کیا اور اپنا سارا کلام پھاڑ دیا. کہنے لگا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ عربی کی فصاحت سے آشنا نہیں ہیں, اس کی خوبصورتی سے ہم آشنا نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو, میں جیسے غالباً عرض کیا تھا کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھیں, ایک رات کے آخر میں اور ایک دن کے آخر میں. رات کے آخر میں فجر کی نماز اور دن کے آخر میں عصر کی نماز. تو یہ 2 نمازیں فرض تھیں. تو آپ فجر کی نماز پڑھنے تشریف لاتے تھے اور فجر کی نماز میں آپ قرأت فرماتے تھے. تنہائی اکیلی نماز ہوتی تھی, اجتماعی جماعت نہیں ہوا کرتی تھی, تو اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ نماز پڑھتے اور تلاوت فرماتے تو کفار مکہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ کے آپ کی قرأت سنا کرتے تھے, آپ کی قرأت کا انتظار کرتے تھے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اس کا ترجمہ ہے فاصدع بما تؤمر, کھل کر کہو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. اس ترجمے میں کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے, لیکن عربی میں جب آپ اس کو سمجھیں گے فاصدع بما تؤمر, فاصدع آپ کھل کر کہیں. کھل کر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کہیں کہ باطل ٹوٹ جائے اور ایسا ٹوٹے کہ دوبارہ جڑ نہ سکے. یہ ترجمہ کہاں سے نکلا؟ یہ ترجمہ نکلا صدع. فاصدع فاصدع فاصدع. فاصدع کہتے ہیں صدع کو, صدع کہتے ہیں شیشے کے ٹوٹنے کو. صدع کا شیشے کے ٹوٹنے کو. کسرہ کہتے ہیں لکڑی ٹوٹنا, کسرہ کہتے ہیں دیوار ٹوٹنا, کسرہ کہتے ہیں کوئی اینٹ کا ٹوٹنا. یہ کسرہ کا لفظ کاف سین اور را, کسرہ. اور جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کے لیے بھی کسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن فصیح عربی میں اس کو کہتے ہیں صدع. یہ وہ ٹوٹنا ہے جس میں دوبارہ جڑنا ممکن نہ ہو. شیشہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا, جڑے گا تو اس میں خراش ضرور نظر آئے گی. تو شیشہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا, وہ کرچی ہو جاتا ہے. تو کرچیوں کو کوئی جوڑ نہیں سکتا, جوڑنے کی کوشش میں اٹھائے گا تو ہاتھ کٹ جائیں گے. تو شیشہ جڑ نہیں سکتا. تو یعنی آپ باطل کو ایسا توڑیے کہ وہ کرچی ہو جائے. آپ ایسی بات کیجیے. تو یہ قرآن ہے ایسا فصیح اور بلیغ. تو ان اعطینا کو سن کے اس نے یہ کہا. میں مسئلے کی طرف آتا ہوں, ان اعطینا کی طرف آتا ہوں. بات دودھ نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی ایک روایت کے مطابق 40 برس, ایک کے مطابق 33 برس, ایک کے مطابق 30 برس, ایک کے مطابق 28 برس. یہ میں نے چند روایت اور بھی روایات ہیں. 50 کی عمر کی روایات بھی ہیں, 31 برس کی عمر, اور لیکن جو مضبوط روایتیں وہ یہ ہیں 40 برس, 33 برس اور 28 برس اور 30 برس. یہ مختلف, یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کے پاس صرف ایک روایت ہے کہ 40 برس عمر ہوتی تھی, لیکن یہ مختلف روایات ام السیر میں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ہمارے سامنے اصل میں اس کا اصل سینیریو بھی نہیں ہوتا. میں بھی آپ کو اس کا اصل رخ, سینیریو منہ سے نکل گیا, اصل جو رخ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے قافلے کو لے کر گئے اور 3 گنا زیادہ منافع ہوا. اتنا منافع کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا منافع ہوا. قصہ مختصر, میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میسرہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ عرب کی بڑی سمجھدار خاتون تھی. ایسی سمجھدار, ایسی خوبصورت, ایسی مالدار کہ عرب کا ہر بندہ ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا. لیکن ان کے نکاح میں جو رکاوٹ تھے, ایک ان کے والد صاحب تھے, دوسرا ان کا ایک اپنا تشخص اور اپنا اسٹیٹس تھا. وہ اس وجہ سے وہ کسی سے نکاح نہیں فرماتی تھی.
اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. یہ ہمارے ہاں عیب ہے، عربوں میں آج بھی عیب نہیں ہے، عربوں میں آج بھی عیب نہیں ہے. طلاق یا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، طلاق والی بیوہ ہے کوئی تو ہمارے ہاں عیب ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ پوری زندگی بیٹھی رہتی ہے، اس کی کہیں شادی نہیں ہوتی. اللہ ہمارے قانون کی، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. تو یہ عربوں میں کوئی عیب نہیں تھا کہ یہ اولاد والی ہے اور یہ بیوہ ہے اور اس کے شوہروں کا انتقال ہو چکے ہیں. یہ عربوں میں دستور نہیں تھا، یہ تو ہمارے ہندوستان کا دستور بنا ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت لوگوں نے نکاح کرنے کی کوشش کی لیکن انکار کیا، اور یہ 2 وجوہات تھی. ایک ان کا اسٹیٹس، ان کی مالداری. ان کی مالداری کے برابر کوئی مالدار نہیں تھا. آپ کو چند ایک بنیادی باتیں بتاتا ہوں رشتے کے حوالے سے، ہدایہ کے حوالے سے. ہماری ایک کتاب ہے فقہ کی، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. پہلی چیز رشتے کے حوالے سے بتا دوں، موقع ہے کہ نمبر 1 میچنگ دیکھنی ہے عقیدے کے اندر. لڑکا اور لڑکی دونوں کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. نمبر 2 دونوں کے اخلاق ایک جیسے ہونے چاہیے. زبان کا بول چال، یہ اس کا نام اخلاق ہے. اخلاقیات دونوں ایک جیسے. ایسے نہیں ہے کہ لڑکا جو ہے وہ غصے کا طوفان ہے اور لڑکی صبر کا سمندر ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لڑکی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ بیچاری پوری زندگی روتی رہے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ دونوں کی دینداری ایک جیسی ہو. لڑکی رابعہ بصریہ اور لڑکا مائیکل جیکسن، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کی دینداری ایک جیسی نہیں. یہ لڑکی جا کے اس کی اصلاح کر دے گی، نہیں، یہ غلط ہے. آپ لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں اور لڑکے کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری لڑکی میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ فلانی جگہ پر جا کے ناچے کودے، اور وہ کہتی ہے میں تو برقع پہنوں گی، میں تو کہیں بھی نہیں جاؤں گی. جب یہ ہوگا تو دونوں، لڑکا لڑکی سے تنگ ہوگا، لڑکی لڑکے سے تنگ ہوگی. یہ 3 چیزیں برابر ہونا یہ بنیاد ہے. چند ایک فروئی چیزیں ہیں، یہ مسئلہ آیا اس لیے بتا رہا ہوں. چند ایک فروئی چیزیں، ان 3 چیزوں پر نو کمپرومائز. باقی چیزوں کا بھی خیال رکھے تو بہت مناسب ہے. باقی چیزیں 2-3 اور ہیں. نمبر 1 خاندان ایک جیسا ہو. خاندان، لڑکا پنجابی لڑکی پٹھان، دونوں کا خاندان ایک جیسا ہو. جب یہ دونوں مختلف ہوں گے نا تو اس کی ویلیوز مختلف ہے، اور اس کی ویلیوز لڑکی کسی اور خاندان کی. مناسب ہے کہ دونوں کا ایک جیسا خاندان ہو، دونوں کا ایک جیسا خاندان ہو. یہ پشاور کا اور یہ کراچی کا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. رشتہ کرنا جائز ہے. میں چند ایک بنیادی چیزیں بتا رہا ہوں کہ دونوں چیزوں میں، ان چیزوں میں مناسبت دیکھی جائے. اس مناسبت ہو تو بہت زیادہ مناسب ہے. تو اگر نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن خاندان کے خاندانی ویلیوز ہوتی ہیں، خاندانی اقدار ہوتی ہیں. بعضوں کے نزدیک یہ کپڑا پہننا بہت معیوب ہوتا ہے، بعضوں کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 زبان دیکھنی چاہیے. بہتر ہے کہ زبان ایک ہو، دونوں کی زبان ایک ہو تاکہ آگے کی نسل کی زبان بھی ایک رہے. اگر دونوں کی زبان مختلف ہوگی تب بھی پریشانی اور مسائل اس طریقے سے کھڑے ہوں. تیسری چیز جو میں ابھی بتانے والا ہوں، تیسری چیز اسٹیٹس دونوں کا ایک جیسا ہو. ورنہ اسٹیٹس جب ایک جیسا نہیں ہوتا تو پھر اقدار خراب ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کچھ بنیادی چیزیں جو ہدایہ میں 7 چیزیں لکھی ہوئی، میں نے اس میں سے کچھ چیزیں بتائیں. تو رشتے کے اندر یہ چیزیں، عزت اور شرافت بھی دیکھی جائے. ایک ڈاکو کی اولاد ہے اور دوسرا مولوی صاحب کی اولاد ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہے گا کہ ہمارے پاس تو شراب عام طور پہ پی جاتی ہے، اور وہ کہے گا ہمارے پاس تو سگریٹ بھی نہیں پی جاتی، جو سگریٹ کی بدبو سے بیمار ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم تو شراب سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو عزت اور اس مقام میں دینداری میں ایک جیسے ہوں. تو 3 بنیادی چیزیں میں نے بتائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی مسئلہ تھا. اسٹیٹس میں کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا تھا. تو اب دو شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ کو حضرت میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے پاس بھیجا. آپ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں. صفا مروہ کی پہاڑیوں سے باہر نکلے باب السلام کے ساتھ بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کا گھر تھا. وہاں پر یہ گھر 1416 تک موجود رہے، تقریباً آج سے 20 برس پہلے تک
یہ گھر موجود رہے. اس گھر کی جگہ مدرسہ بن چکا تھا. وہ مدرسہ 1416 میں گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل کر دیا گیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت خدیجہ اوپر والی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے اوپر بادل آ رہے ہیں. بتایا کہ خدیجہ ہمیں 3 گنا منافع ہوا ہے. حضرت خدیجہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ قافلے کے ساتھ جائیں، ایسا نہ کوئی خرد برد کر دے. تو حضرت خدیجہ نے جلدی سے بھیجا اس لیے کہ کہیں تاکہ میں دیکھوں یہ بادل کا ٹکڑا اتفاقاً آپ کے اوپر آ رہا تھا یا پھر واپس یا پھر آپ کے اوپر تھا. چنانچہ آپ واپس گئے تو بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر. تو خدیجہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. آپ کو پہلے بتاؤں، حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار، بڑی پڑھی لکھی، بڑے علم و دانش رکھنے والی خاتون. عربوں میں ایک تو پڑھائی بھی نہیں تھی. حضرت خدیجہ کا یہ اسٹیٹس بھی، یہ مقام بھی تھا. اس وجہ سے حضرت خدیجہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کر رہی تھی. پھر آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ آئے. حضرت خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا یہ کیا تھا کہ وہ آئے اور میں نے دیکھا اور بادل آتا رہا. کہا بادل صرف مکہ میں نہیں آ رہا تھا، بادل پورے سفر میں ان کے اوپر رہا اور ان کے اوپر سایہ کرتا رہا، جس سے نہ آپ کو گرمی لگی، نہ آپ کو گرم ہوا لگی، نہ آپ کو پریشانی ہوئی. پھر یہ مقام پر وہ بحیرہ راہب ملا، اس نے یہ کہا. پھر دوسرا راہب ملا، اس نے یہ کہا. بازار میں تجارت کر رہے تھے، تجارت کے دوران ایک آدمی ملا، اس نے یہ کہا. بڑے تفصیلی واقعات ہیں. اس نے یہ کہا تو حضرت خدیجہ کو ٹھن گئی. حضرت خدیجہ اٹھیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو حضرت خدیجہ وہاں پر گئیں. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں، اس وقت تو شریعت آئی نہیں تھی. تو ورقہ بن نوفل نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا تھا. تو ورقہ بن نوفل کے پاس کا یہ مسئلہ ہے. کا کیا نام ہے؟ کا نام ان کا محمد ہے. میں کہ یہ اگر میسرہ سچ کہہ رہا ہے اور اگر تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یاد رکھنا یہ وقت کا نبی بنے گا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو طالب کو بلایا اور کہنے لگیں کہ آپ اپنے بھتیجے کا نکاح کیوں نہیں کر دیتے؟ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ ہم سے کون نکاح کرے گا، ہم تو غریب لوگ ہیں، دوسروں کا پیسہ لے کر جاتے ہیں اور اس سے تجارت کر کے جو منافع ہوتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں. ہم سے کون نکاح کرے گا، ہم سے کون رشتے کرے گا، ہمیں کون رشتہ دے گا، ہم سے کون سی عورت سے رشتہ کرے گی. یہ 3 روایات مشہور ہیں. ان میں سے میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے. وقت نہیں ہے نہ یہ موضوع ہے، میں تو اس اصل صورت کی طرف آ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نے خود یا پھر کسی اور کے ذریعے سے یوں پیغام دیا تو کہنے لگی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں. بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی بہن نے کہا یا کسی ایک صحابی سے کہا. انہوں نے جا کے ابو طالب سے کہا. ابو طالب نے کہا ہمارے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو، بھلا وہ عرب کی مشہور ترین عورت وہ ہم سے نکاح کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حضرت خدیجہ نے اگلے دن فرمایا کہ میں نکاح پر راضی ہوں، آپ 10 بندوں کو لے آئیے گا اور صبح نکاح پڑھا لیں گے. تمہارے ابا کا کیا ہوگا؟ کہا ان کا ہم انتظام کر لیں گے، ان کا ہم انتظام کر لیں گے. اب عرب میں یہ دستور تھا، اگر بچی شادی کر بھی لے تو ابا اگر انکار کر دے تو نکاح ختم ہو جاتا تھا. یہ عرب کا دستور تھا، سب مانتے تھے. کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے. اور عرب کا دوسرا دستور یہ تھا کہ ان ابا کے اوپر زعفران پھینکتے تھے اور زعفران کپڑے پہ لگ جاتا. پھر حرم میں جا کے وہ اعلان کرتا کہ میں نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا ہے. ایسے نکاح ہوا کرتا تھا. پہلے گھر میں نکاح ہوتا، ابا کے اوپر زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا جیسے سونے کا رنگ ہوتا ہے، گولڈن سا. زعفران اس رنگ کا ہوتا ہے تو وہ پورا ان کے کپڑوں پر جسم پر ڈال دیتے تھے. تو وہ جاتا تھا، تو جب وہ جاتا تھا تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. پھر وہ اپنی بچی کے نکاح کا اعلان کر دیا کرتا تھا. ورنہ یہ بڑی مایوب سی بات ہوتی تھی کہ میں اپنی بیٹی اس کو دے رہا ہوں. تو وہ اس کو اس طرح عزت دیا کرتے تھے تاکہ اپنی بیٹی کسی کو دے اور اعلان کریں. اسی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ ان کو اعلان کرنا پڑتا تھا، ان کو اعلان سے شرمندگی ہوتی تھی. تو یہ دستور چلا کہ عزت دیں. قصہ مختصر، حضرت خدیجہ نے اپنے ابا کو اور کھانے کے اندر شراب ملا کے دی تھی. یہ ام السیر میں لکھا ہوا، سیرت حلبیہ میں
لکھا ہوا ہے، اس زمانے میں شراب کے حرام حرمت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جیسے آج کل ہم اپنے مہمانوں کو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک دیتے ہیں نا، ویسے شراب ان کے ایک کولڈ ڈرنک کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے. صحابہ اسلام لانے کے بعد پیا کرتے تھے، بعد میں منع ہوئی کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نے شراب پی ہو اور تم نشے میں ہو اس وقت نماز نہ پڑھو کرو، جب نشہ ہوتا جائے پھر نماز پڑھا کرو. تو شراب تو بعد میں جا کے حرام ہوئی، اس کا ذکر آئے گا تو میں عرض کروں گا. تو کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بدماشی کی تھی، کوئی بری چیز کی تھی اور میرے اوپر فتویٰ لگ جائے کہ گستاخی کر رہا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میں تو ان کے اوصاف بیان کر رہا ہوں. چنانچہ وہ بے ہوش ہو گئے، ان کے اوپر رنگ ڈال کے اور ان کو لے کر کے جب وہ ہوش میں آیا خانہ کعبہ میں، کون ہے جس نے میری بیٹی سے نکاح کرنے کی جرت کی ہے، کون ہے میرے سامنے آئے. تو ورقہ بن نوفل نے نکاح پڑھایا تھا اور ان کے چچا نے نکاح پڑھایا تھا، حضرت خدیجہ کے چچا نے. ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا نکاح کا، ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، حضرت خدیجہ کے چچا نے خطبہ پڑھا. تو ان کے والد ماننے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بے ہوش تھے، ان کے اوپر رنگ ڈالا، پھر ان کو اٹھا کے کعبۃ اللہ میں لے کر گئے. تو اب انتہائی غصے میں تو اپنے داماد کو ہاتھ پکڑ کے اعلان کرنا ہوتا تھا کون ہے، تو مجبوری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو آپ کو دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا، سارا غصہ ختم. خویلد کہنے لگے اچھا تم ہو، اگر کوئی اور نوجوان میری بٹیا سے نکاح کر لیتا، کوئی اور نوجوان میری بیٹی سے نکاح کر لیتا تو میں نکاح توڑ کے تیرے ساتھ کروا دیتا. تو ہی ہے جو میری بیٹی کی زندگی کا مالک بن سکے. چنانچہ نکاح کا اعلان کیا. حضرت خدیجہ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو 6 اولادیں ہوئیں. ان 6 اولادوں میں حضرت قاسم بعض جگہوں نے کہا حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں ذہن میں رکھیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بیٹے تھے قاسم یا ابراہیم اور دوسرے بیٹے عبداللہ، ان دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. اور صحیح روایت کے مطابق قاسم اور حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے. ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھیں بلکہ باندی تھیں، اور باندی کے جو معاملات ہوتے ہیں جب آئے گا قصہ تو عرض کروں گا. تو حضرت ابراہیم 10 نبوی منگل کا دن 10 نبوی حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. اور یہ ایسے تھے کہ چلتے تھے. جو بچہ چلنے والا ہو جاتا ہے نا اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہے پھر گرتا ہے، ماں باپ آگے پیچھے بھاگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ کا پیدائش کے چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. اور حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اب جس کا آگے بیٹا نہیں ہوتا نا اس کی نسل نہیں چلتی. چنانچہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو عقبہ بن ابی معیط نمبر 1، نمبر 2 کعب بن اشرف، یہ 2 لوگ، اور ایک تیسرا شخص عمر بن طفیل، یہ 3 لوگ، ان 3 لوگوں نے، عمر بن وائل، ان 3 لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی. جس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کی نسل نہیں چلتی. چنانچہ جب بھی کوئی آپ کا ذکر کرنے لگتا ہے کہتا چھوڑو نعوذ باللہ ایسے اس کا ذکر، جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، چھوڑو ایسے مٹنے والے بندے کا تذکرہ کیا کرنا. عربوں میں یہ چیز بڑی خطرناک تھی کہ جن کی نسل آگے نہ چلے تو اس کو کچھ معیوب سمجھتے تھے. اور نسل چلنا لڑکوں سے ہوتا ہے، لڑکیوں سے نسل نہیں ہوتی. لڑکیوں سے نسل
ان کے شوہر کی نسل کہلاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اس کی نسل نہیں کہلاتی. تو پھر کہنے لگے کہ انہو ابتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے انہو ابتر، کہ وہ دم بریدہ ہے، یعنی مقطوع نسل ہے جس کی نسل ختم ہونے والی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال آئے کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں تو نسل ختم کیسے؟ نسل تو ختم ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹیوں سے چلے گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو سادات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، آج بھی سادات چلتے ہیں، سادات فاطمی اور علوی اور یہ سب چل رہے ہیں. اس کی قسم ہے، زکوٰۃ کا موضوع آئے گا تو وہاں پر عرض کروں گا. چنانچہ ایک روایت یہ ہے، جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ صورت کا شان نزول ہے. بہت سی روایتیں اس موضوع کے اوپر ہیں. ایک روایت جو صحیح روایت مزید ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے ہوش میں نہیں ہے. یہ اس وقت ہوتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی. تو پھر آپ اٹھے اور آپ مسکرائے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو مجھ سے کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صورت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے. اور تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کیا ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کے سنائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اس صورت کے اوپر لکھا ہے مکیہ، لیکن یہ اتفاقی نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا تھا. تو اس وقت کعب بن اشرف وہ اٹھا مکہ میں آیا، مکہ والوں سے کہنے لگا، مکہ والے اس کے پاس آئے کعب بن اشرف کے پاس. جب یہ مکہ آیا تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے ان کو پناہ دے رکھی ہے، حالانکہ ان کی کوئی نسل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس زمزم بھی ہے، ہمارے پاس کعبۃ اللہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ فضیلت بھی ہے، ہم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں. تو ہم افضل ہوئے یا وہ افضل ہوئے؟ کہا تم ہی افضل ہو، وہ تو دم بریدہ ہے، یعنی نسل مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی. پر یہ اختلافی مسئلہ ہے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے. یہ جو میں نے آپ کو بھی سارا قصہ حضرت خدیجہ والا سنایا اس کے ساتھ جوڑ کے، ان کے اندر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں. میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعد میں آج کل ایسی نسل چل رہی ہے کہ جو خود حرام کھاتی ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، حرام کاموں میں پڑی ہوئی ہے اور صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. لیکن وہ امام ابو حنیفہ کو معاف نہیں کرتے، امام شافعی کو معاف نہیں کرتے، امام مالک کو معاف نہیں کرتے، حضرت عمر کو معاف نہیں کرتے، اور حضرت اکابرین صحابہ کو معاف نہیں کرتے. یہ چند ایک ایسے قسم کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں تو میں ان کے بھی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آدھے پڑے ہوتے ہیں. جو آدھے پڑے ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں بھی ہوتا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے سر پر بڑوں کا سایہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع پر، اس موقع پر میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں چند ایک روایات کتابوں میں لکھی ہیں جو کہ ضعیف بھی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں میں جو باتیں عرض کروں گا وہ باتیں عرض کروں گا جو انتہائی مستند ہوں گی یا مستند ہونے کے قریب ہوں گی، صرف وہ باتیں عرض کروں گا. یہ شان نزول کے حوالے سے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی الکوثر، کوثر کیا ہے؟ کوثر نکلا ہے کثرت سے. کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ خیر و برکت ہو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح روایت ہے، کہ کوثر صرف برکت کو نہیں کہتے بلکہ کوثر نام ہے ایک نہر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی نہر ہے جو کھود کر نہیں بنائی گی
بلکہ ہیرے اور یاقوت اور مرجان سے اس کی دیواریں بنا کے وہ نہر بنائی گئی ہے۔ آپ حضرات میں ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں اسی کو سمجھانے کے لیے۔ آپ حضرات مجھے جواب دیجیے گا، آپ حضرات میں سے کس کس نے دریا دیکھا ہوا ہے؟ دریا دیکھا ہوا ہے؟ دریا کے قریب، دریا کے قریب جائیں، دریا کے قریب جائیں تو ابھی دریا سامنے آیا ہوا نہیں ہوتا تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے نا، آتی ہے بھی؟ اچھا، آپ مرد حضرات جو خواتین پردے سے سنیں، اپنے دونوں انگلیاں کانوں میں ڈال لیں، ڈالو بھائی، اب نکالیں۔ کوئی آواز کانوں میں محسوس ہوئی؟ وہ دریا کی آواز جو دریا کو دور سے سنتے ہیں تو آواز آئی؟ اب سنیں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حوض کوثر کو ایک دریا اور نہر بنایا ہے۔ جو شخص اپنے دونوں کانوں کی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے اور دبائے تو اس کو اس نہر کی آواز آئے گی۔ اب آپ کو مزہ آیا؟ اب کانوں میں انگلیاں دے کے ذرا سنیے گا تو اس نہر کی آواز آئے گی۔ بھائی بغیر آواز کی بھی تو رہ سکتے ہیں، جب کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جن لوگوں نے دریا دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور مجھے دور سے ایک شور کی ایک دھیما سا اور بھاری سا ایک شور، اور ایک بھاری سا بھی اور ہلکا سا بھی، یہ شور کی آواز آتی ہے، اور شور کی آواز ہم کان میں انگلیاں ٹھونستے ہیں تب بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ ہاں، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، کچھ ایسی بات ہے، لیکن بہرحال ایک قول ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا۔ تو اس نوعیت کی بہت سی بات ہے۔ تو یہ ایک نہر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ نہر جنت میں ہے۔ قیامت کے دن اس نہر کا ایک ٹکڑا، ایک حوض اللہ رب العزت میدان حشر میں بھی قائم فرمائیں گے، اور اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی روایت ہیں، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک وقت میں وہ پانی پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ دیکھیں، انسان دو وجہ سے پانی پیتا ہے، ایک اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، اور دوسرا پانی پیتا ہے تلذذ کی وجہ سے، تلذذ کی وجہ سے پانی پیتا ہے، جو عام طور پہ ہم پانی نہیں پیتے بلکہ میٹھا پانی پیتے ہیں، جس کو ہم کبھی بوتل بول دیتے ہیں، کبھی 7 اپ بول دیتے ہیں، کبھی پیپسی بول دیتے ہیں، لیکن ہوتا مائع ہے تو اس کو ہم تلذذ کے لیے پیتے ہیں۔ تلذذ کہتے ہیں مزہ، ایک مزے لینے کے لیے، کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے گا کھانا کھاتے ہو، اب اس کی ضرورت نہیں، پانی پی لے بندہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی مزے لینے کے لیے پیتا ہے کہ تھوڑا اچھا لگے گا، کھانا کھانے میں مزید لطف آئے گا۔ تو اس کے بعد جو پانی پیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حوض کوثر کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو شخص پانی پیے گا، جو شخص بھی، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور جب وہ پانی پیے گا تو وہ صرف تلذذ کے لیے پیے گا، صرف مزہ لینے کے لیے پیے گا، اس کو پیاس کی وجہ سے مجبور ہو کے پانی نہیں پیے گا۔ اور قیامت کے دن کتنی پیاس ہوگی، کتنا معاملہ ہوگا، وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دن کی پیاس سے میری، آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں وہ سنا دوں پھر میں درس شروع کرتا ہوں، آپ لوگ تھوڑے کچھ ذرا سنجیدہ ہو رہے، تو ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا تم نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز۔ تو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، پہلی رکعت میں پڑھائی ولا عصر، فجر کی نماز میں، اور دوسری رکعت میں پڑھائی انا اعطیناک الکوثر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز میں تو نے ولا عصر اور انا اعطینا پڑھائی ہے، کہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور جو خالص چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، لہذا میں نے خالص نماز پڑھائی ہے، فجر کی خالص نماز پڑھائی۔ آپ لوگ زیادہ والی پڑھاتے ہو۔ حضرت عمر نے پھر لگائی ہوگی اس کو 3-4 ہے، کیا تو اس کو خالص کہتے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ کیا، اللہ کے نبی نے تو یہ کیا کہ طوال مفصل میں سے پڑھا،
اور تو کہتے میں خالص نماز پڑھا رہا ہوں تھوڑی نماز پڑھا کے. تو یہ اپنی طرف سے نکالے میں ایک وہ اقلیت میں نام نہیں لینا چاہتا جن کو بہت سے لوگ کافر کہتے ہیں. تو بہت سے دارالعلوم اور کا متفقہ فتویٰ بھی ہے. ان صاحب کا میرے پاس میسج ہے کہ اچھے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں, لہذا ہم بھی پاکستان میں صرف 2% ہیں, لہذا ہم تھوڑے ہیں. میں نے کہا مدینہ میں منافق بھی چند ایک ہی تھے. مدینہ میں منافق بھی چند ایک ہی تھے, تو ظاہر بات ہے آپ کی نسل وہیں سے چل رہی ہے. یہ میں نے اس کو نہیں کہا. ایسے اپنی طرف سے استدلال, یہ تھوڑی ہے اس لیے خالص ہے. تو یہ جو اپنی طرف سے تفسیریں بناتے ہیں نا, یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ قرآن مجید دیکھیں, آپ اور ہم دوائی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے. ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کیا علم حدیث, علم قرآن, علم فقہ یہ اتنا مظلوم ہو گیا کہ جس کا دل چاہے وہ نکالے, جس کا دل چاہے وہ اپنی مرضی سے مسئلے نکالے. اللہ حفاظت فرمائے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو کوثر کے 2 مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. ایک مطلب یہ کہ بہت زیادہ کثرت اور برکتیں, اور دوسرا مطلب ہے کہ حوض کوثر عطا فرمایا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ہدیہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ حوض کوثر ایک بہت نہر ہے, بہت بڑی نہر ہے. اس کے اندر سونے اور چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں, اور وہ سونے اور چاندی کے برتن میں سے میں نکال اپنی امت کو پلاؤں گا. کچھ کو صحابہ پلا رہے ہوں گے, کچھ تو اولیاء اللہ پلا رہے ہوں گے, کچھ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں. اس موقع پر ہم دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں اس صف میں شامل فرما دیجئے جس صف کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پلا رہے ہوں. آمین تو کہہ دو بھائی. اللہ ہم سب کو صف میں شامل فرمائے. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی پینے آئیں گے, تو آپ فرمائیں گے آنے دو ان کو, جلدی آنے دو, اتنی محبت سے آ رہے ہیں. بس صوفقان دفاع جاؤ, صوفقان چلے جاؤ. بھائی کیوں, یہ میرے امتی ہیں. یا رسول اللہ امتی نہیں ہے, یہ بدعتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علماء سے ہر مسئلہ پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کیسی سنگین چیز ہے, کیسی خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے اعمال پہ غور کریں, اپنے اعمال پہ غور کریں. دیکھیں شریعت بڑی نازک ہے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے پورا قرآن نازل فرمایا. قرآن کوئی کھیل تماشا ہے. اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطے کی حفاظت فرمائی, ایک ایک زبر اور زیر کی حفاظت فرمائی. دیکھیں حجاج بن یوسف نے قرآن کے اعراب لگوائے تھے کہ عجم میں قرآن پڑھنا مشکل ہے, تو وہ اعراب لگوا رہا تھا. تو ایک قبیلے والے آئے. مسئلہ یہ ہوا تھا, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ کسی قبیلے کے پاس گئے اور کہا ہمیں کھانا کھلا دو, تو انہوں نے منع کیا. تو قرآن نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. آپ حضرات نے بچپن میں 5واں کلمہ یاد کیا ہوگا, اس میں یاد کیا فَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ. یاد ہے کچھ یاد ہے پرانے زمانے کی بات. فَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ, ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کی نعمتوں کا. ٹھیک ہے, ہم اعتراف کرتے ہیں آپ کی نعمت. تو ابو کا مطلب ہے ابو, اردو والا ابو نہیں, اردو والا ابو نہیں. فَأَبُو کا مطلب ہے اعتراف کرنا. اور قرآن میں لکھا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا مطلب یہ ان لوگوں نے انکار کیا کہ ان کی دعوت کریں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی. تو اس قبیلے والے لوگ آئے, کہا کہ آپ ہم سے جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو, لیکن فَأَبَوْا کو نا فَأَبُو کر دو, با پر زبر ہے اس کو پیش کر دو, تمہارا کام بن جائے گا. صرف پیش کر دو. فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, یعنی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم آپ کی دعوت کریں گے, لیکن کہا نہیں. جب قرآن میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ انہوں نے اعتراف نہیں کیا, انکار کیا,
بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ کہ وہ لوگ آئے کہ زبر کو پیش کر جو حجاج بن یوسف نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے قرآن کے ایک ایک نقطے کی ایک زبر اور پیش کی حفاظت فرمائی ہے. کیسی حفاظت کر؟ تو یہ قرآن کے اندر سے ہر کوئی مسئلہ نکالے، یہ کیسی ناشائستہ بات، کیسی غلط بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ اپنی طرف سے مسئلے نکالنا اور خود مفتی بن جانا اور خود عالم بن جانا اور خود ہی سے مسئلے نکالنا شروع کر دینا اور لوگوں کو حدیث سنانا. یہ دیکھ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان کو دور لے جاؤ، یہ بدعتی ہیں اور دوسروں کو بدعتی سمجھ رہے ہیں، خود سب سے بڑی بدعت ہے. دوسروں کو بدعتی سمجھ رہے ہیں. ڈرنا چاہیے اس نوعیت کی حدیث پڑھ کے، اس نوعیت کی حدیث نہیں ہے کہ دوسروں کو ڈرائیں، خود اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے. بھئی اپنے اعمال پہ دیکھیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کی ہیں، کثیر برکتیں عطا کی ہیں. یا پھر کوثر، حوض کوثر قیامت کے دن اور یہ نہر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اللہ ہم سب کو اس کا پینا نصیب فرمائے. فصلی، اس کا شکرانہ یہ ہے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے. شکرانے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے. فصلی لربک، فصلی لربک، نماز پڑھ اللہ کے لیے. میں اور آپ اپنی نمازوں پہ غور کریں. ہماری نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے. نماز میں اللہ کے لیے کتنی نیت ہوتی ہے. نماز میں ہم اللہ کو کتنا سوچتے ہیں. ایک دل ہے جو کہ قابو نہیں آتا. دیکھیں جو 10 برس سے لے کے جو ٹین ایج ہوتی ہے 19 برس تک، اور 19 برس سے لے کے آج کل تو عمر میں کہتا ہوں کہ تھوڑا اگر 19 سے 29 کر دے تو زیادہ مناسب ہے. تو اس کو کہتے ہیں لو ایج. لو ایج اللہ کے نبی نے نا فوراً پکڑ لیا کہ 10 برس کے بچے کو نماز کی تعلیم کرو، 10 برس کے بچے کو الگ بستر میں سلاؤ، 10 برس کے بچے کو مسجد میں لے کر آؤ. اگر وہ نہ آئے تو اس کو پٹائی کر کے نماز پڑھواؤ. اللہ کے نبی نے کیسے ذہن کا رخ تبدیل کیا، کس طریقے سے اللہ کے نبی ذہنوں کا رخ تبدیل کر رہے ہیں کہ ماہر نفسیاتوں کو کیا پتا کہ اللہ کے نبی کا کیا علم ہے، اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے. تو یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان کا نیا شعور بیدار ہوتا ہے. اس سے تھوڑا پیچھے چلے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. بچہ جب چھوٹی عمر کا ہوتا ہے اور اس کا ذہن بہت کچا ہوتا ہے، اماں کہتی ہے شی، بچہ پیشاب کر دیتا ہے نا. اس کے بعد عمر کیا آتی ہے، بیٹا پیشاب کر لو، کہ نہیں آیا بستر پہ کر دے. اب اس کا اپنا دماغ چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ سے خود فیصلے کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے پھر، ہوتا یہ ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں مولوی صاحب بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی دیکھتا ہوں. پھر اس کو شانتری کا جادو ہو چکا ہے، یہ تعویذ دے رہا ہوں، بچے کو پہنا کے رکھنا، رات کو باہر مت نکلنے دینا ہے. اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں. بچے کا ذہن گروتھ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس کے جوابات چاہتا ہے. اس کا ذہن اپنی مرضی کے مطابق آ رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. اب اس کے ذہن میں ایک چہرہ فٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ریاضی کا سوال 2 + 2 کب ملنا ہے، کب میسج کرنا ہے، کب رابطہ کرنا ہے، اس کے ذہن میں وہ چہرہ سمایا ہوتا ہے کہ فصلی لربک، دل کو اپنے رب کے لیے فارغ کرو. دیکھیں جس بچے کا ذہن یکسو ہو جائے نا، یکسو ہو جائے، ایک چیز سوچنا شروع ہو جائے، ایک چیز سوچنے کا ماہر ہو جائے، ایسا بچہ ضرور لیڈر بنے گا، ضرور لیڈر بنے گا. کہ حضرت حسین دیکھنے کے سب کٹ رہے ہیں، کیا سوچا ہوا ہے، مرنے کے لیے تیار ہوں، مسئلہ نہیں بھولوں گا، مسئلہ نہیں چھوڑوں. کیا دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے میں بیعت ہو جاتا ہوں. ادھر سے نکل جاتے، ایک دفعہ نکل جاتے تو مدینہ میں آ کے کوئی پکڑ سکتا تھا، مدینہ میں آ کے کوئی نہیں پکڑ سکتا، مکے میں جا کے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا. لیکن نہیں، اس مسئلے پہ ڈٹ گئے اور ساری دنیا کے لیے مثال بنا دی،
ساری دنیا کے سامنے آج تک مثال ہے، کوئی اس کے بعد مثال بن سکا. لیکن کیا تھا؟ ذہن کو ایک طرف، جو لوگ ذہن کو برائی کی طرف لگاتے ہیں ان کی زندگی پھر اپنے خیالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے پریشان، اپنے ہاتھوں سے پریشان، اپنے دل سے پریشان، اپنی آنکھوں سے پریشان، اپنے کانوں سے پریشان. یہ تقاضا کرتے ہیں مجھ سے گناہ کرو، یہ تقاضا کرتے ہیں مجھے گناہ کا مزہ چکھاؤ، یہ تقاضا کرتے ہیں. یہ تقاضا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو فصل لی ربک، اپنے پروردگار کے لیے نہیں کیا. آپ نے کبھی اپنے دل کو کسی اور کی طرف لگا دیا. ایک ہمارے سمجھنے والوں کی، ہمارے جو سمجھنے والے ہیں ان کا بھی دل سنبھلتا نہیں ہے. کیونکہ دل پر محنت نہیں ہے. اللہ رب العزت نماز کے لیے کیسی زبردست قید لگا رہے ہیں. کاش کہ یہ قید میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، کاش کہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے کہ فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھو. اور جو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتا ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس کو ہر برائی سے روکتی ہے. کوئی شخص ہے وہ برائی سے پریشان ہے، اپنے کسی گناہ سے پریشان ہے، نماز میں طاقت ہے کہ وہ اس کو روکے، لیکن وہ نماز میں طاقت بھر نہیں رہا. دیکھیں، جب آپ کی توجہ میری بات کی طرف ہوگی تو آپ کو میری بات صحیح سمجھ میں آئے گی، اور آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میں کچھ بھی سنا رہا ہوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسا ہے نا؟ کوئی ہے جو آپ کو سمجھا کے دکھا دے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان آ جائے نہیں سمجھا سکتا. سائنسدان تو دور کی بات، اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں فذکر فإن الذکری تنفع المؤمن، نصیحت اس کو اثر کرتی ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں، جو دل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. لمن کان لہ قلب او القى السمع، جو دل کے ساتھ کانوں کو حاضر رکھ کے حاضر ہو، اس کو یہ بات اثر کرتی ہے نا؟ یہ بات ہے بھی. کوئی ہے جو ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک بابا جی کھیت کے اندر کچھ تلاش کر رہے ہیں کافی دیر. تو لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میرے پیسے گم ہو گئے. کہ بابا جی کہاں گم ہوئے؟ کہا کمرے میں گم ہوئے. کہ یہاں کیوں تلاش کرے ہو؟ کہ کمرے میں اندھیرا ہے، یہاں روشنی اس لیے تلاش کرو. پیسے کبھی نہیں ملیں گے. جو نصیحت اثر کرے گی وہ اس وقت اثر کرے گی جب کانوں کے ساتھ اور دل کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایسے ہی نماز اس وقت اثر کرے گی جب آپ دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. فصل لرب، جب پروردگار کے لیے نماز پڑھو گے، جب پروردگار کے لیے نماز پڑھو گے تو نماز میں وہ طاقت ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ تبدیل کر سکے. ہماری نماز 25 برس گزر چکے، کیوں تنگ نہیں کر رہی؟ ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں. حضرت زید بن وہب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ گزرے. انہوں نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ جلدی نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ تم ایسی نماز کتنے برسوں سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ 40 برسوں سے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ تیرے 40 برس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور کا پتہ بتاؤں؟ کہ کون ہے بدترین چور؟ کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. کہ رسول اللہ نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھے. تو یہ نماز میں چوری کر رہا ہے، یہ نماز کا چور ہے اور یہ بدترین چور ہے. فرمایا کہ کیسے پڑھنی ہے نماز؟ فرمایا کہ ایسے پڑھنی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، جب تک جسم پرسکون نہ ہو اس وقت تک دوبارہ سجدے میں نہ جاؤ. رکوع سے اٹھو، جب تک پرسکون نہ ہو جاؤ اس وقت تک سجدے میں مت جاؤ. ایسے ہی تمام ارکان کو بڑے آرام کے ساتھ تعدیل کے ساتھ ادا کریں. میں کہتا ہوں آپ صرف اتنا سا کام کر کے دیکھ لیجئے، آج کر کے دیکھ لیجئے، کل کر کے دیکھ لیجئے، یہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ کی نماز آپ کے دل پر اثر نہ کرے تو پھر کہنا کوئی چیز ہے جو دل پر حکومت کر جائے؟ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو دل پر حکومت کر سکے، کیونکہ دل میں اللہ رہتے ہیں. اور دیکھیں ہاتھی بڑا ہوتا ہے، شیر بڑا ہوتا ہے. ہاتھی بڑا ہوتا ہے لیکن جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طاقت چھوٹا ہونے کے باوجود ہاتھی سے زیادہ ہوتی ہے. باز اور نہیں، یہ چیل
اور گدھ یہ بڑا ہوتا ہے یا عقاب بڑا ہوتا ہے؟ گدھ بڑی ہوتی ہے، عقاب تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن پرندوں کا بادشاہ عقاب ہے. وہ اس جیسا حملہ کوئی دوسرا پرندہ نہیں کر سکتا جیسا عقاب پرندہ کر سکتا ہے. عقاب گدھ مردار کھاتی ہے، عقاب شیر کی آنکھیں نکالتا ہے، عقاب شیر کا شکار کرتا ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس میں طاقت زیادہ ہے. دل میں سب سے زیادہ طاقت ہے. دل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھ کو غلط سے روک سکے، دل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دماغ کو غلط سوچنے سے روک سکے، دل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آنکھ کو غلط دیکھنے سے روک سکے، دل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے خیالات کو دبا سکے، ہمارے خیالات کو روک سکے. دل میں طاقت ہے، ہم دل کی طاقت کا استعمال نہیں کرتے. کاش ہم دل کی طاقت کا استعمال کریں تو یہ گناہ کچھ نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کے دل میں کون سی طاقت اٹھی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑو، میں 60,000 کے مقابلے میں اکیلا جا رہا ہوں. آج تک کوئی مورخ اس قصے کا انکار نہیں کر سکا. 60 کو لے کے گئے، 60,000 کو پچھاڑ کے آگے. کیا تھا؟ دل میں طاقت تھی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجیے، اپنے رب کے سامنے دل کو رکھیے. میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں. تو مختصر سی بات یہاں پر ذکر ہے، اس لیے میں نے عرض کر دی. وانحر، اور نحر کا مطلب ہے قربانی کرنا. قربانی، نحر سے مراد ایک ہوتا ہے ذبح، ایک ہوتا ہے نحر. یہ دو الگ ہوتے ہیں. نحر کہتے ہیں اس نرخرے کو. یہ جو نرخر اس کو کہتے ہیں جہاں انسان مردوں کی ہڈی یہ ختم ہوتی ہے، ٹکون سی بنی ہوئی، دو کونے بنے ہوتے ہیں، اس کے زمان کو کہتے ہیں نحر. جانور کو دو طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک اس کی گردن پہ چھری پھیر کے اور ایک اس کے نحر میں چھری مار کے. تو نحر میں چھری مارنے سے بھی 3 رگیں کٹ جاتی ہیں اور گردن پر چھری پھیرنے سے بھی گوشت کے ساتھ 3 رگیں کٹ جاتی ہیں، جس سے جانور حلال ہو جاتا ہے. تو نحر جو ہے وہ جانوروں کے اندر افضل نہیں ہوتا، اونٹ کے اندر افضل ہوتا ہے، اور ذبح دیگر جانوروں میں افضل ہے، اونٹ کے اندر غیر افضل ہے. تو نحر سے مراد اونٹوں کی قربانی ہے. تو زیادہ سے زیادہ شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ قربانی کیجیے، اور قربانی میں اونٹ کی قربانی کیجیے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اونٹ کی قربانی گائے کی نسبت افضل ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ عرب میں گائے ہوتی بہت کم تھی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا. تو عرب میں اونٹ جو ہے وہ نہر میں اس لیے افضل ہے کہ اس کے نرخرے کے پاس سارا خون جمع ہوتا ہے، اور وہ اس کو جیسے چھری مارتے ہیں تو اس کے چند منٹ کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. ذبح کرنے سے وہ خون اتنی تیزی سے نہیں نکلتا جتنا نہر کرنے سے نکلتا ہے. اور خیر اس کے اندر ذبح کرنے میں یہ جو موضوع ہے یہ بڑا الگ ہے، میں یہاں پر ذکر کر نہیں رہا، وقت بھی ہو چکا ہے. تو فصل لربک وانحر، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے شکرانے کے طور پر، اور نحر کیجئے یعنی جانور کو ذبح کیجئے. ان شانئک هو الابتر، یہ عقبہ بن ابی معیط اور یہ کعب بن اشرف، یہ لوگ دم بریدہ ہیں، یہ لوگ دم بریدہ ہیں، باقی آپ کی نسل چلے گی. ان نشانی، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی دم بریدہ ہے. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط اس کی نسل نہیں چلی. کعب بن اشرف جوانی میں مارا گیا، بڑا اس کا طویل قصہ ہے، کبھی سناؤں گا. اور تیسرا عمر بن وائل، اس نے گستاخی کی تھی. اس کی اولاد میں 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے. اب کسی کو شبہ نہ ہو کہ اس کے دونوں بیٹے چونکہ مسلمان ہو گئے تو نسل تو چلی، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، لہذا وہ مقطوع نسل کہلایا جائے گا. یہ تمام شرعی قوانین کے لحاظ سے ہے. تو یہ ہوگی سورہ انا اعطیناک الکوثر کی مکمل تفسیر. ان شانئک هو الابتر، اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، جس نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جو آگے کرے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی. چنانچہ غازی علم الدین نے جس کو مارا اس کی نسل ختم. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ایک تو جسمانی نسل ہے، وہ بھی آج تک موجود ہے،
اور پھر جو روحانی نسل ہے وہ ہم لوگ ہیں، وہ آج تک چلتے جا رہے ہیں. اور تمام انبیاء سے زیادہ نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تمام انبیاء سے زیادہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ان نشانیہ کہو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی نامراد ہے. تو جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، زبان کے اعتبار سے دشمن ہے، عمل کے اعتبار سے دشمن ہے، اور یہ یہاں پر زبان کے اعتبار سے دشمن مراد ہیں زیادہ تر، اور عمل کے اعتبار سے دشمن جو کہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، وہ الابتر، ان کی نسل ختم ہے. چنانچہ جتنے لوگوں نے آج تک گستاخی کی، جو لوگ گستاخ رسول گزرے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نسل چلی ہو، کوئی بھی ایسا. کس طرح پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، کیسے ایک خط پھاڑ دیا. اس کے بیٹے شیروے نے اس سے 6 مہینے کے بعد اس کا سر قلم کر دیا، تو اس سے جنگ ہوئی اور شیروے بھی مارا گیا. اس کی بھی کوئی آگے نسل نہ چل سکی، آگے اس کی بھی کوئی اولاد نہ چل سکی. ایسے جتنے لوگوں نے آگے گستاخیاں کی ہیں، ان لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کی اولاد آگے بڑھ کے ان کی نسل آگے چل سکی. تو ایک تو یہ مراد ہے، اور دوسرا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل چلے لیکن اس کی بات نہ مانے، یعنی کہ اس کے مطابق نہ چلے. جیسے کہ عمر بن وائل کی اولاد تو آگے چلی لیکن وہ مسلمان ہو گئی، اور مسلمان ہونے کے بعد ان کی نسل اسلام سے چلی. وہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، متفقون علیہ، ایک مختلف فی مسئلہ ہے، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، یہ تو متفقون علیہ مسئلہ ہے. تو اس سارے مسئلے میں یہ بات ہوگی. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ہدیۃً عطا کی کوثر. کوثر ایک نہر ہے یا کوثر ایک برکات کا نام ہے، دونوں باتیں عرض کر دیں. فصلی لربک وانحر، شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے اور آپ قربانی کیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شکرانے کے طور پر نماز پڑھیں گے، عید کی نماز، اور اس کے بعد جا کے قربانی کیا کریں گے. یہ عام لوگوں پر اور حاجیوں پر ہے کہ عرفہ کی نماز شکرانے کے طور پر عرفہ کی نماز پڑھیں گے اور پھر عرفہ کے بعد جا کے قربانی کریں گے. یہ دونوں مسئلے علماء نے لکھے ہیں. ان نشانیہ کا الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم بریدہ ہے، مقطوع النسل ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، یہاں بیٹھنے کو جمع ہونے کا قبول فرما دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کو خوشیاں دینے والے، اے دونوں جہانوں کے غموں کو جاننے والے، اے دونوں جہانوں کی پریشانیوں کو سننے والے. ان سب میں جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ غمگین ہیں، جو لوگ کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، اے میرے مالک، آپ نے اس قرآن کی برکت سے، اس نیک مجلس کی برکت سے، اس مجلس میں آئے ہوئے فرشتوں کے ٹھاپنے کی برکت سے، اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائیے، ساری پریشانیوں کو دور فرمائیے. محض اپنے فضل و کرم سے عافیت دے دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، اے دونوں جہانوں کے پالن ہار، ہم سب کی دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اے میرے مولا، اس درس قرآن کی برکت سے ان جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. جو لوگ کسی بھی ذریعے سے درس کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائیے، مشکلات کو دور فرمائیے، تکالیف اور غموں کو دور فرمائیے. اے میرے مال، اے میرے مالک، آپ دونوں جہانوں کے پالنے والے ہیں. آپ ہم سب کے کفیل بن جائیے. آپ ہم سب کی صحت کے، آپ ہم سب کی زندگی کے، آپ ہم سب کے حالات کے، آپ ہم سب کی معیشت کے، آپ ہم سب کی پڑھائی کے، آپ ہم سب کی تعلیم کے، آپ ہم سب کے دین کے کفیل بن جائیے. اے اللہ دین کی کفیل بن جائیے، دنیا کے کفیل بن جائیے. آپ دین کے بھی کفیل ہیں، دنیا کے بھی کفیل ہیں. اپنی کفالت کو ظاہر فرما دیجیے، دست غیب سے دست ظاہر میں لے آئیے. ہے میرے مولا، ہے میرے مولا، ہم سب کے مسائل کو حل فرمائیے.
اے اللہ اس درس قرآن کے ایک لفظ کو قبول فرمائیے، جو غلطیاں ہیں ان کو معاف فرمائیے، جو نہیں کہنا چاہیے تھا کہہ دیا ہو معاف فرما دیجیے، جو کہنا چاہیے تھا نہیں کہا معاف فرما دیجیے۔ اے تو جہانوں کے پروردگار، جو لوگ بھی بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی بیماریوں کو اس قرآن کی برکت سے دور فرمائیے، اپنے ذکر کی برکت سے دور فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اس ذکر اور قرآن کی برکت سے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امن کا بہت بالا عطا فرما دیجیے، اللہ والے نیک اللہ والے حکمران عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ موجودہ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے۔ کچھ بھی ہے ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے ذکر کی برکت سے ہمارے ملک کا مستقبل اچھائی کی طرف پلٹ دیجیے۔ جو فتنے ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں اے اللہ ہم اسباب کے اندر ہار چکے ہیں، آپ اسباب کو تابع فرما دیجیے، آپ اسباب کو تابع فرما دیجیے، اسباب کو تابع بنائے بغیر اے اللہ آپ ان فتنہ پسند عناصر کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو تمام کے تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور سمجھدہ عطا فرمائیے۔ عبداللہ بیٹے کو صحت عطا فرمائیے، بڑے جبران بھائی کو صحت عطا فرمائیے، فرقان بھائی کے سسر کو صحت عطا فرمائیے۔ اے میرے مولا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت تام فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔